السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو آئیکن اسکول سسٹم کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس پنجم کا سبق ماں کا خواب پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ماں کا خواب لکھا کس نے ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ماں کا خواب بیٹے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا سے لیا گیا ہے۔ تو ماں کا خواب اب لکھا کس نے وہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کو سبق کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو بچوں کو پہلے پوائنٹ میں ہے بچوں کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے روشناس کروانا، آگاہ کروانا، متعارف کروانا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے بچوں کو بامقصد، بیٹے بامقصد جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی معنی ہو، مطلب ہو، یعنی کہ یہاں پر اگر مقصد کی بات لی جائے تو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد ہے، اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی اچھا یا برا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو اس نظم کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد اور بامانی بیٹے جس کا کوئی معنی ہو، ایک ہوتا ہے بے معنی جس کا معنی نہ ہو، بامانی جس کا کوئی معنی یا مطلب بنتا ہو، اس سے آگاہ کرنا۔ بچوں کو موضوع طباع بنانا، موضوع طباع کو انڈر لائن کر کے لکھ لیں بیٹے وہ شخص جو شعر کہہ سکتا ہو، یعنی کہ وہ شاعر نہیں ہے لیکن وہ شعر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شعری ذوق پیدا کرنا۔ اب شعری ذوق کیا ہوتا ہے؟ شعر کہنے کا ذوق پیدا کرنا بچے کے اندر۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے کے اندر شوق پیدا کرنا کہ وہ شاعر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ شعر کہہ سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بچوں کی قوت تخیل کو بیدار کرنا۔ قوت تخیل سوچنے کی صلاحیت، جو قوت ہوتی ہے نا، سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، اس کو بیدار کرنا، جگانا، کہ بچے کو اس نظم پڑھنے کے بعد وہ سوچے بچہ کہ اس کے جو قوت تخیل ہے نا، جو سوچنے کی قوت ہے وہ بیدار ہو۔ کہیں نہ کہیں بچہ کچھ نہ کچھ آپ سے کویسچننگ کرتا ہو کلاس میں۔ اگر بچے نے کوئی نظم پڑھی ہے، غزل پڑھی ہے، یا کوئی سبق پڑھا ہے، کوئی لائن پڑھی ہے یا کچھ سنا ہے، تو اس کے بعد وہ بچہ اس کا رزلٹ، اس کا مورل، اس کا نتیجہ یا اس کا تھوڑا بہت آپ کو آؤٹ پٹ دینے کے قابل ہو جائے کہ یہ اچھی سینس میں بات ہوئی ہے، بری میں بات ہوئی ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے بچوں میں منظوم واقعہ کی تفہیم کی صلاحیت پیدا کرنا۔ منظوم بیٹے منظوم کو انڈر لائن کر کے لکھیں، منسلک کیا گیا، یعنی کہ وہ جو واقعہ ہے اس کو منسلک کرنا۔ تفہیم کو انڈر لائن کر کے آپ لکھیں گے سمجھنا، یعنی کہ اس واقعہ کو کسی کے ساتھ منسلک کرنا ہے تو وہ بچے کے اندر جو ہے سمجھ ہونی چاہیے، صلاحیت پیدا کرنا، خوبی پیدا کرنا۔ یعنی کہ بچے نے اگر کسی واقعہ کو کسی کے ساتھ منسلک کرنا ہے، کسی کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ اس کو جوڑنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ کے ساتھ جوڑنے کی سوچ اور سمجھ جو ہوتی ہے، وہ جو صلاحیت اور جو خوبی ہوتی ہے اس کو پیدا کرنا۔ تو اس کے ہم نظم جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے یہاں پر بیٹے آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک ماں کی فیلنگ کو بیان کیا ہے کہ ایک ماں بتاتی ہے اپنے خواب کے بارے میں۔ وہ خواب ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو بھی سمجھ آتی جائے گی۔ تو یہاں پر ہے میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، یہ ماں کہہ رہی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب دیکھا، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب کو انڈر لائن کر کے لکھیں گے بے چینی، بے تابی، بے قراری۔ یعنی کہ ماں کہہ رہی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے ڈریم دیکھا، جس خواب کی وجہ سے میری بے چینی، میرا اضطراب بڑھ گیا۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں،
یہاں پر ماں کہہ رہی ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں لیکن نا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پر بہت اندھیرا ہے، اتنی ڈارکنیس ہے کہ مجھے رستے کا ہی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے کدھر مڑنا ہے، میں نے سیدھا جانا ہے۔ وہ کہتی اس قدر اندھیرا تھا کہ اس اندھیرے میں جا رہی تھی تو میرا نا اس اندھیرے کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور میں خواب میں جو خواب دیکھ رہی تھی نا اس خواب کی وجہ سے میرا جو اضطراب تھا، میری جو بے چینی تھی، وہ بے قراری جو تھی وہ بڑھ رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ رات تھی، کہیں وہ جا رہی تھی لیکن ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہاں پر شب رات، شب کو بھی انڈا لائن کر کے رات لکھ لیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، بیٹے لرزتا کو انڈا لائن کریں اور اس کا معنی لکھیں کانپتا۔ وہ کہہ رہی کہ میرا بال بال یعنی کہ میرا پورا جسم، وہ کہہ رہی کہ میرا جسم اس خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا کہ ایک رات کا وقت اور اتنا اندھیرا ہے۔ وہ کہہ رہی یہ سوچ سوچ کے نا اس اندھیرے کی وجہ سے میں کانپ رہی تھی، میرا بال بال یعنی کہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ قدم کا تھا قدم آگے بڑھنا، قدم پاؤں یعنی کہ پاؤں کا آگے بڑھانا۔ دہشت، بیٹے دہشت کو انڈر لائن کر کے لکھ دیں خوف۔ وہ کہہ رہی کہ اس خوف کی وجہ سے میرا قدم آگے اٹھانا محال تھا، محال کو انڈر لائن کر کے لکھ دیں مشکل۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، یعنی کہ وہ کہہ رہی کہ رات کا وقت میں اکیلی کہیں جا رہی ہوں اور اس خوف کی وجہ سے میرا جسم پورا کانپ رہا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے میں قدم نہیں اٹھا رہی تھی، مجھ سے آگے نہیں جایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کہہ رہی جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی۔ اب حوصلہ پانا تھوڑی ہمت کی، ہمت سے مراد اس نے اب سوچا کہ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے تو میرا گزارا نہیں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں تو مجھے پہنچنا ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا میں جا کے دیکھتی ہوں، کہیں نہ کہیں رستہ تو نکلے گا نا۔ تو وہ کہہ رہی حوصلہ ہمت اکٹھا کیا اور وہ آگے چلی گئی، تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ قطار لائن، جیسے آپ لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں نا ایک ڈسپلن کے ساتھ، تو وہ کہہ رہی کہ میں نے ایک قطار دیکھی ہے، میں نے لائن دیکھی کہ بچے لائن بنا کے نا قطار بنا کے کہیں جا رہے ہیں۔ بیٹے آگے لفظ ہے زمرد، زمرد کو انڈر لائن کر کے لکھیں سبز پتھر، لیکن زمرد کا مطلب سبز پتھر ہے، یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، یعنی کہ وہ پتھر کی پوشاک نہیں پہنی ہوئی تھی، اس رنگ کے ساتھ اس کے لباس کو مشابہ دی ہے۔ زمرد سبز رنگ کا پتھر، پوشاک لباس۔ وہ کہہ رہی کہ میں نے دیکھا وہ جو لائن جا رہی ہے نا بچوں کی، ان بچوں نے سبز رنگ کے، جیسے سبز زمرد کا رنگ ہوتا ہے نا سبز پتھر، وہ ویسا ہی اس نے کہا کہ انہوں نے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے سارے لڑکوں نے۔ دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، بیٹے یہاں پر دیے سے مراد چراغ، یعنی کہ ہاتھ میں ان کے چراغ تھے، اور وہ ایک لائن بنا کے زمرد رنگ کے کپڑے پہنے کہیں جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے، چپ چاپ، خاموش، سائلنس، کوئی آواز نہیں تھی، بس ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے، آگے پیچھے رواں، رواں کو انڈر لائن کر کے لکھتے جاری۔ وہ کہہ رہے کہ انہوں نے دیے پکڑے اور سارے چپ چاپ نہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ وہ ماں کہہ رہی کہ میں ایک تو رات کی وجہ سے مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ ایک لائن جا رہی ہے، لائن میں جو بچے ہیں نا ان کے ہاتھ میں دیے پکڑے ہیں، اور زمرد رنگ جیسے انہوں نے کپڑے، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا جانتے ہیں وہ کہاں جا رہے تھے، مجھے نہیں پتہ۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، پسر بیٹے فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیٹا، بیٹا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہی ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ وہ کہہ رہی اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، وہ کہہ رہی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے اپنا بیٹا بھی دیکھا اسی قطار کے اندر، اسی جماعت میں نے اپنا بیٹا دیکھا۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ جب میں سوچ رہی تھی تو میں نے جب لڑکوں کے اندر ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، تو آگے جو کیا دیکھا اور کیا فیلنگس تھی وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بیٹے ماں کا جو خواب ہے، خواب میں ایک ماں کی فیلنگس ہے نا وہ بتائی ہے، کہ یہاں پر جو آگے جو کہانی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کہانی میں ماں جو تھی نا اس کا بیٹا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے،
بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ اس قدر بے چین بے قرار رہتی ہے، تو وہ رات میں اپنے بیٹے کو اپنے خواب میں دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی کس طرح ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے آج آدھا سبق پڑھا، آدھا کل پڑھا، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جتنا ہم نے پڑھا امید کرتی ہوں اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، سمجھ آ جائے گا۔ جہاں سے نہ آئے بار بار سنیں، آپ انڈر لائن کریں، آپ ہم سے کویسچن کریں، ہم آپ کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، جو ہم نے الفاظ معنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔